کبھی آپ کی زندگی میں ایسا ہوا ہے کہ کوئی نقصان بعد میں فائدہ بن گیا ہو، کوئی دکھ جو بعد میں رحمت ثابت ہوا ہو؟ کبھی سوچا کہ جو ہمیں برا لگتا ہے وہ دراصل اللہ کی طرف سے حفاظت ہو؟ آج کی یہ کہانی صبر، تقدیر اور اللہ کے خفیہ فیصلوں کا راز کھولنے والی ہے۔ یہ قصہ ہے ایک ایسے بندے کا جسے اللہ نے ایسا علم دیا جو ظاہری آنکھ نہیں دیکھ سکتی، اور یہ قصہ ہے اللہ کے جلیل القدر نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک ایسے سفر کا جس نے دنیا کو سکھایا ہر واقعہ ویسا نہیں ہوتا جیسا وہ نظر آتا ہے۔ آئیے چلتے ہیں قرآن کے ایک عظیم واقعے کی طرف، حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حیران کن سفر۔ اگر اللہ ہمیں وہ چیز دکھا دے جو ابھی ہوئی ہی نہیں مگر ضرور ہونے والی ہے، ایک ایسا شخص جو راستوں پر نہیں چلتا بلکہ اللہ کے حکم سے راستے اس کے لیے بنائے جاتے ہیں، جو وقت کا پابند نہیں بلکہ وقت کی قید سے آزاد تھا۔ قرآن کے الفاظ کہتے ہیں، ہم نے اپنے بندوں میں سے ایک بندہ پایا، صرف ایک بندہ، نہ فرشتہ نہ جن۔ پھر بھی اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا، میرے اس بندے کے پاس جاؤ اور صبر کے ساتھ اس سے سیکھو۔ وہ شخصیت تھے حضرت خضر علیہ السلام، جنہیں اللہ نے اپنا خاص علم عطا فرمایا، ایسا علم جو ہر کسی کو نہیں دیا جاتا۔ یہ واقعہ شروع ہوتا ہے ان علاقوں سے جہاں بنی اسرائیل آباد تھے۔ یہ لوگ مصر اور فلسطین کے درمیان کے علاقے میں دریائے اردن کے کنارے رہتے تھے۔ یہ لوگ اللہ کے نیک بندے تھے، مگر اکثر ان کے دلوں میں غرور اور اپنی سوچ کا بوجھ ہوتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہر بات میں فرماتے، اللہ نے ایسا فرمایا ہے، مگر لوگ کہتے، ہمیں اپنی زندگی کب جینے کو ملے گی؟ یہ وہی قوم تھی جسے اللہ نے فرعون سے نجات دی، مگر شکر کے بجائے یہ سوالات اور شکایتوں میں زیادہ مشغول رہتے تھے۔ تم نے اللہ کے معجزے دیکھے، سمندر کو چیرتے دیکھا، آسمان سے رزق اترتے دیکھا، پھر بھی تمہارے دل مطمئن نہیں ہوتے۔ وہ کہتے، ہم سمجھدار ہیں، ہمیں ہر بات پر اندھا یقین کرنے کی عادت نہیں۔ دن گزرتے گئے اور بنی اسرائیل اپنی دنیا داری میں لگے رہے۔ پھر ایک دن اللہ نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک ایسا راز بتایا جو ان کی اپنی سمجھ سے بھی باہر تھا۔ اللہ نے فرمایا، موسیٰ، میرے بندوں میں ایک ایسا شخص ہے جس کے پاس ایسا علم ہے جو تم سے بھی زیادہ گہرا ہے، اسے تلاش کرو اور صبر کے ساتھ اس سے سیکھو۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام حیران رہ گئے، ایک نبی اور کوئی علم میں ان سے آگے؟ اللہ نے فرمایا، ایک مچھلی ساتھ لے جاؤ اور سمندر کے کنارے جاؤ، جہاں وہ مچھلی تمہاری راہ میں نشانی بن جائے وہیں تم اس بندے کو پاؤ گے۔ اور یوں سفر شروع ہوا، بستیوں سے نکل کر سمندر کی طرف۔ ظاہر میں یہ فاصلوں کا سفر تھا، مگر حقیقت میں علم اور رازوں کا سفر۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں چلتا رہوں گا چاہے مجھے برسوں لگ جائیں۔ دن رات کا فرق مٹ گیا، صحرا گزرے، پتھر گزرے، جسم تھک گیا مگر ارادہ مضبوط ہوتا گیا۔ آخر کار وہ جگہ آ گئی جہاں دو سمندر ملتے تھے۔ ایک عجیب سی خاموشی، پانی کا شور جو دل میں اتر جاتا ہے۔ اچانک وہ مچھلی زندہ ہوئی اور پانی میں چھلانگ لگا گئی اور سمندر میں ایسے چلی گئی جیسے پانی نے اس کے لیے راستہ بنا دیا ہو۔ یہی وہ نشانی تھی۔ وہاں ایک نورانی شخصیت موجود تھی، حضرت خضر علیہ السلام۔ قرآن میں ان کا نام واضح نہیں بتایا گیا، نام ہمیں حدیث اور تفسیر سے ملتا ہے۔ قرآن نے شخصیت نہیں بلکہ ان کے علم کو نمایاں کیا، تاکہ دنیا سمجھے کہ علم اللہ جسے چاہے عطا کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ جو علم اللہ نے آپ کو دیا ہے اس میں سے کچھ مجھے بھی سکھا دیں؟
خضر علیہ السلام نے فرمایا، تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے اے موسیٰ۔ وہ دونوں ایک کشتی میں سوار ہوئے، غریب مچھیرے مگر دل کے امیر۔ انہوں نے بغیر معاوضے کے بٹھا لیا۔ سمندر کے بیچ اچانک خضر علیہ السلام نے کشتی کا ایک تختہ توڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بول اٹھے، آپ نے یہ کیا کیا؟ انہوں نے احسان کیا اور آپ نے ان کی کشتی توڑ دی۔ آگے ایک بستی میں ایک لڑکا کھیل رہا تھا، خضر علیہ السلام نے اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بے اختیار بولے، آپ نے ایک بے گناہ جان لے لی، یہ تو ظلم ہے۔ ایک بستی میں لوگوں نے انہیں کھانا تک نہ دیا۔ وہاں ایک دیوار گرنے والی تھی، خضر علیہ السلام نے اسے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کم از کم اس کا معاوضہ تو لے لیتے۔ خضر علیہ السلام فرمایا، کشتی تو غریبی لوگوں کی روزی تھی، آگے ظالم و بادشاہ اچھی کشتیوں کو چھین لیتا تھا، اس لیے میں نے اسے عیبدار کر دیا۔ لڑکا بڑا ہو کر سرکش بنتا اور اپنے مومن والدین کو بھی گمراہ کرتا۔ اللہ نے ان کے لیے بہتر اولاد کا فیصلہ فرمایا۔ دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ تھا، ان کا باپ نیک تھا، اللہ نے چاہا خزانہ محفوظ رہے۔ میں نے یہ سب اپنی مرضی سے نہیں کیا، یہ میرے رب کا عطا کردہ علم تھا۔ موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے، ہر چیز آنکھ سے نہیں سمجھی جا سکتی، کبھی ٹوٹنا بھی بچاؤ ہوتا ہے، کبھی چھن جانا بھی رحمت ہوتا ہے۔ تو آج ہم نے سیکھا، ہر ٹوٹی ہوئی کشتی نقصان نہیں ہوتی، ہر چھینی ہوئی چیز سزا نہیں ہوتی، اور ہر رکاوٹ ناکامی نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی اللہ ہمیں بچا رہا ہوتا ہے مگر ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ اگر آج آپ کی زندگی میں کوئی کشتی ٹوٹی ہے، کوئی خواب ٹوٹا ہے، کوئی چیز آپ سے چھن گئی ہے، تو مایوس نہ ہو سکتا ہے اللہ آپ کو کسی بڑے طوفان سے بچا رہا ہو جس کا آپ کو ابھی علم نہیں۔ یاد رکھیں، اللہ کے فیصلے دیر سے سمجھ آتے ہیں مگر ہمیشہ بہتر ہوتے ہیں۔